نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم کے کچھ عبرت انگیز واقعات کے اندر سے ایک واقعہ اصحاب الاخدود کا آتا ہے۔ یہ سورہ بروج کے اندر واقعہ ہے، اور سورہ بروج کی جو شروع کی 11-12 آیتیں ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر 11، وہ اس واقعے کو بیان فرماتی ہیں کہ کس طرح ایمان والوں کے اوپر ظلم کیا گیا، صرف ان کے اس کہنے کے اوپر یا ان کے اس ماننے کے اوپر کہ وہ اللہ واحد کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ واقعہ کیا تھا؟ اس واقعے کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے جو ہمیں احادیث مبارکہ کی کتابوں سے بھی ملتی ہے، اور کچھ مفسرین نے اس کے بارے میں تحقیق بھی کی ہے۔ دو قسم کے ہمیں اکاؤنٹس اس کے ملتے ہیں، دو واقعات ملتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے کافی مشابہ ہیں۔ اور ایک واقعے کے اندر جو تفصیل آتی ہے، جو ہم بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے، اس واقعے کی تفصیل آگے آنے والے معاملات سے جڑتی بھی ہے، تو مفسرین نے اسی واقعے کو زیادہ قریب قرار دیا ہے حقیقت کے۔ یہ واقعہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ نجران کا علاقہ جو کہ حجاز اور شام کے بیچ میں ہے، یعنی یہ جو علاقہ ہے جس کے اندر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف کا علاقہ آتا ہے، یہ علاقہ حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اس علاقے سے کچھ آگے جائیں تو نجران کا علاقہ آتا ہے، اور پھر نجران کے بعد جو ہے وہ شام کا علاقہ آتا ہے۔ اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور گزر چکا تھا، اور اب کائنات جو ہے وہ انتظار کر رہی تھی اس پوری کائنات کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے تقریباً 575 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس درمیان یہ جو 575 سال کا عرصہ گزرا ہے، کوئی اور نبی اس پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بھیجا گیا۔ اب جناب نجران کا بادشاہ جو تھا، وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک مشرک بادشاہ تھا، اور اس کے پاس ایک بہت ہی تجربہ کار اور بوڑھا جادوگر تھا جس سے وہ اپنے کام کروایا کرتا تھا۔ جادوگر بوڑھا ہو چکا تھا۔ جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ بھائی میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا وقت قریب ہے، تو آپ مجھے کوئی نوجوان ایسا دے دیں، کوئی ایسا ہوشیار اور کوئی ایسا قابل لڑکا دیں جس کو میں اپنا یہ ہنر سکھاؤں تاکہ وہ میرے بعد آپ کی خدمت کر سکے۔ تو بادشاہ نے پوری مملکت کے اندر سے جو سب سے ہونہار اور ہوشیار لڑکا تھا اس کو سلیکٹ کیا، اس کو منتخب کیا، اور اس کو شاگردی میں دے دیا اس ساحر کے، اس جادوگر کے۔ وہ لڑکا جو تھا وہ روزانہ اپنے گھر سے نکلتا اور ساحر کے پاس جاتا، اور اس کے پاس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کو اپنی پروگریس سناتا۔ لیکن اس لڑکے اور ساحر کے گھر کے درمیان جو ہے وہ ایک راہب آ کر آباد ہو گیا۔ راہب کون ہوتے ہیں؟ یہ اس زمانے کے اندر تو راہب جو ہے یہ عیسائیوں کے پیشوا ہوا کرتے تھے، اور اس زمانے میں آتا ہے کہ عیسائیوں کا جو مذہب تھا وہ بالکل صحیح مذہب تھا جو وہ راہب فالو کرتے تھے۔ وہ راہب جس مذہب کی اتباع کرتے تھے وہ بالکل صحیح عیسائیت تھی، یعنی اللہ واحد پر یقین اور اس کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے کی جو بات ہے اس کو ہی اسلام کہا جاتا تھا۔ تو وہ راہب جو تھا وہ وہاں پر آ کر آباد ہوا، اور یہ لڑکا کہیں اس راہب سے مل بیٹھا، اور ایک دن اس کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ لڑکا اس کی عبادت سے اور اس کے عبادت کے طریقے سے بہت امپریس ہوا۔ یہ اس سے ملنے جلنے لگا اور اس سے باتیں سیکھنے لگا، اور اللہ واحد کی باتیں جو ہیں اور اس کے نبی کی جو باتیں ہیں وہ اس کے دل کے اندر گھر کرنا شروع ہو گئی۔ یہ جاتا تو تھا اس راہب کے پاس، اس سے حق دین کی باتیں سیکھتا، صحیح دین سیکھتا، اور پھر چونکہ اس کی ڈیوٹی تھی یہ جا کر
اس ساحر سے، اس جادوگر سے جادو بھی سیکھتا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس راہب نے اس کو بہت علم سکھایا اور یہ دین کا عالم بن گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس راہب نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ تم اب مجھ سے زیادہ دین سیکھ گئے ہو۔ یہ کس طرح ہوا کہ ایک دن یہ شخص جو ہے، یہ لڑکا جو ہے، یہ کہیں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک بہت خونخوار قسم کا درندہ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان آ کر کھڑا ہوا ہے، اور لوگ اس سے ڈر کر ایک طرف اپنی جان بچا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے، اس لڑکے نے کیا کیا کہ اس نے ایک منت مانگی، دل میں ایک دعا مانگی، ایک ٹیسٹ کیا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر تو اس راہب کا دین جو ہے وہ دین صحیح ہے تو پھر یہ پتھر، میں ایک پتھر اس نے ہاتھ میں لیا، اس نے کہا یہ پتھر میں اس خونخوار جانور، اس درندے کی طرف پھینکتا ہوں، اگر تو یہ اس سے مر گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو راہب جو مجھے دین سکھاتا ہے وہ دین صحیح ہے، اور جو جادوگری ہے یا ساحر کا جو مذہب ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے وہ پتھر پھینکا اور وہ جو جانور تھا وہ ایک پتھر ہی سے ہلاک ہو گیا۔ اب اس کے دل کے اندر یہ بات جو ہے یہ بیٹھ گئی کہ واقعی اگر دین ہے تو وہی ہے جو اس راہب نے مجھے سکھایا ہے، وہی اللہ کا سچا دین ہے۔ یہ اس راہب کے پاس آیا اور اس راہب سے کہنے لگا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ بھئی آج تمہارا جو دین ہے، جو تمہاری تعلیم ہے وہ کامل ہو گئی ہے، تمہارا دل جو ہے اس کے اندر اللہ کا نام اتر چکا ہے، اب تمہاری جو توکل ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بن گئی ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اس نے اس راہب کو کئی دفعہ یہ کہتے سنا کہ جس کو اسم اعظم آ جائے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ تو اس نے اس راہب سے جو ہے وہ بہت درخواست کی کہ آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیں۔ اب اسم اعظم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ میں تمہیں اسم اعظم سکھا تو دوں، لیکن اسم اعظم کے ساتھ جو ہے وہ پھر امتحان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ایسا امتحان نہ آ جائے۔ لیکن یہ نوجوان نہیں مانا، اور ایک دن اس نے جتنے بھی اللہ کے نام اس کو اس راہب نے سکھائے تھے وہ سارے نام تیروں پر لکھ کر، اور ہر تیر کو یہ ایک جلائی ہوئی آگ میں پھینکتا گیا۔ سارے نام، سارے جو تیر تھے وہ جلنا شروع ہو گئے، لیکن ایک تیر تھا جس کے اوپر جب آگ لگی تو وہ ہٹ کر دور ہو گیا، اور اس کو یقین ہو گیا کہ یہی اسم اعظم ہے۔ تو یہ اس راہب کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے مجھے لگتا ہے یہی اسم اعظم ہے۔ تو اس راہب نے کہا ہاں، آج تمہاری جو تعلیم ہے وہ مکمل نہیں ہو گئی، بلکہ تمہارا جو یقین ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ پختہ ہو گیا ہے، تم نے اللہ کا نام سیکھ لیا ہے، اسم اعظم تم نے سیکھ لیا ہے۔ اب یہ اسم اعظم سیکھنے سے ہوتا کیا ہے؟ اسم اعظم سیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ ہاں ایک اسٹیج ایسی آتی ہے بندے کی کہ وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اور یہ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزیں مانگتے بھی نہیں ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ نفسانی خواہشات سے ہو۔ تو بہرحال یہ دونوں تذکرے اس کے آ گئے، اور یہ جو جانور والا قصہ تھا، جب لوگوں نے دیکھا کہ اس نے جانور سے ہماری جان چھڑائی ہے تو اس کا نام بہت ہو گیا، اور لوگوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص کوئی علم جانتا ہے۔ تو بیمار اور جو جذام کے مریض ہوتے تھے وہ اس کے پاس آتے تھے کہ ہمیں دم کر دو، یا ہمیں کوئی کچھ ایسی چیز سکھا دو جس سے ہماری یہ بیماری چلی جائے۔ تو یہ جو لڑکا تھا یہ ان سے ایک ہی درخواست کرتا کہ تم سب سے پہلے یہ اقرار کر لو کہ اللہ ایک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے جو ہے نبی ہیں۔ تو جو اس بات کا اقرار کرتا، یہ لڑکا جو ہے پھر ہاتھ اٹھاتا، اس کو اسم اعظم سکھایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اور لوگوں کو شفا مل جایا کرتی تھی۔ یوں سمجھے کہ یہ لڑکا جو ہے وہ اللہ کا ولی بن چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی ولایت، اللہ تعالیٰ کی دوستی اس کو عطا ہو چکی تھی۔
ہاتھ اٹھاتا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مراد جو ہے وہ عطا فرما دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے حکم سے یہ لوگوں کو جو ہے وہ شفا ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن اسی اثنا کے اندر ایک بہت عجیب واقعہ ہوا کہ ایک دن بادشاہ کا ایک درباری تھا، وہ اپنی بینائی کھو بیٹھا تھا۔ اس نے اس لڑکے کی مقبولیت سنی تو وہ بھی اس لڑکے کے پاس آ گیا اور بہت سے درم و دینار اس کو دے کر کہا کہ میری بھی بینائی جو ہے وہ واپس کروا دو یا مجھے اس سے شفا دلوا دو۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں ان پیسوں کے لیے اور ان دنیاوی چیزوں کے لیے کام نہیں کرتا، ہاں تم یہ اقرار کر لو کہ اللہ ایک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے نبی ہیں تو تمہارے لیے میں ضرور دعا کروں گا۔ اس شخص نے بھی اقرار کیا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور اس نے پھر اس کے لیے دعا کی تو وہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ صحیح ہو گئیں، اس کی بینائی لوٹ آئی۔ یہ شخص دربار میں دوبارہ جب گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ اندھا جو ہے یہ کیسے دیکھنا شروع ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ نے معاملہ جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے رب نے شفا دی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا رب کون ہے؟ رب تو میں ہوں، میں تم لوگوں کو جو ہے ہر چیز دیتا ہوں، تم کس رب کی بات کرتے ہو؟ مشرک بادشاہ تھا۔ تو اس نے کہا نہیں، رب تو ہے جو واحد ہے اور جو تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے اور اسی نے مجھے شفا دی ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو ٹارچر کرنا شروع کیا، اس کو تکلیفیں دینا شروع کی کہ بتا کہ تو نے یہ بینائی تیری کہاں سے آئی اور تو کس رب کی بات کرتا ہے۔ تو اس کے منہ سے اس لڑکے کا نام نکل گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو فوراً جو ہے وہ طلب کیا اور اس لڑکے نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں تو اللہ کے اس دین پر ہوں جو کہ سچا ہے اور جس نے مجھے یہ باتیں عطا فرمائی ہیں کہ اس نے مجھے ایسی چیز سکھائی ہے جس کی وجہ سے اس نے میری دعاؤں کو قبول کرنا منظور فرمایا ہے۔ بہرحال بادشاہ نے جو ہے اس لڑکے کو بھی بہت تکلیفیں پہنچائیں اور تانے بانے جو ہے پھر نکالے تو اس راہب تک بھی پہنچ گیا، اور اس راہب کو بلا کے بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ اسی وقت اقرار کرو کہ تم کسی نعوذ باللہ کسی خدا کو نہیں مانتے بلکہ تم مجھے مانتے ہو کہ میں ہی سب کچھ دینے والا ہوں۔ تو راہب جو تھا سب سے پہلے اس نے انکار کیا۔ بادشاہ نے دربار کے اندر ہی آرا رکھ کے اس کے سر سے اس کو 2 ٹکڑے کروا دیا اور اس کو شہید کروا دیا۔ یاد رکھیں کہ یہ راہب جو تھا یہ اس وقت صحیح عیسائیت کے اوپر تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پر تھا، اور وہ جو لڑکا تھا اس نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو صحیح دین تھا وہ سیکھا ہوا تھا۔ اب لڑکے کی باری آئی تو بادشاہ نے کہا کہ اقرار کرو، کیونکہ لوگ جو ہیں اس طرف متوجہ ہوتے جا رہے تھے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ واقعی خدائے دین کا پیروکار ہے، یہ اللہ کے کسی سچے دین کا پیرو ہے کہ اس نے جو ہے بادشاہ کو بھی مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس کو اپنے پاس بلائے اور اس سے اس چیز کا اقرار کروائے۔ تو خیر اس لڑکے نے کہا کہ مجھے تو اب سچا دین مل چکا ہے، میں تیری بات کبھی بھی نہیں مانوں گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو لے جایا جائے اور کسی اونچے پہاڑ سے اس کو نیچے پھینک دیا جائے تاکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ سپاہی اس کو وہاں لے کے گئے۔ اس لڑکے نے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ میں بے یار ہوں، مددگار ہوں، میرا مدد کرنے والا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی، اور وہ جو سپاہی تھے ان کو جو ہے ایک زلزلہ محسوس ہوا زمین کے اندر اس پہاڑ کے اوپر، اور وہ سپاہی جو ہے وہ اپنے بیلنس کھو بیٹھے اور وہاں سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ یہ لڑکا واپس اس بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ اس لڑکے کو دیکھ کر حیران ہوا اور اس نے کہا کہ وہ لوگ کہاں گئے جو تجھے سزا دینے تیرے ساتھ گئے تھے؟ اس نے کہا وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے بچا لیا۔ بادشاہ اس پر بھی نہ مانا اور اس نے حکم دیا کہ اس کو گہرے سمندر میں لے جا کر پانی کے اندر غرق کر دیا جائے۔ اس کو کشتی میں لے کر سمندر کے اندر گئے۔ وہاں ایسا طوفان آیا کہ جو سپاہی تھے وہ سارے ہلاک ہو گئے، اور اس لڑکے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے بھی بچا لیا، اور پھر یہ بادشاہ کے سامنے پہنچ گیا۔ اب جب لوگوں نے دیکھا اور بادشاہ نے دیکھا کہ یہ لڑکا تو واقعی اتنے سخت حکموں کے باوجود بھی اور اتنی سخت سزا کے باوجود بھی محفوظ ہے بادشاہ کی جو عداوت ہے اس سے، تو اس لڑکے نے خود بادشاہ سے کہا کہ دیکھو تم اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کا فارمولا، اس کا طریقہ میں ہی تمہیں بتاتا ہوں۔ تم تمام لوگوں کو جمع کرو
پبلک گیدرنگ کرو اور وہاں پر مجھے جو ہے ایک تیر مارو، لیکن اس تیر کے چلانے سے پہلے تم یہ پڑھ لینا بسم اللہ رب الغلام، یعنی اس شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ بادشاہ کا ذہن جو تھا وہ بری طرح منتشر تھا، اس نے جناب اس گیدرنگ کو بلایا، تمام لوگوں کو بلایا اور ایک تیر جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر چلایا، اور جب بسم اللہ پڑھ کر چلایا تو وہ لڑکا جو ہے اس تیر سے شہید ہو گیا۔ اب جناب یہ لڑکا تو شہید ہو گیا، لیکن جتنے بھی لوگ موجود تھے سب نے یہ زور سے نعرہ لگایا کہ ہم ایمان لائے اس لڑکے کے رب کے اوپر، آمنا برب الغلام، کہ ہم اس لڑکے کے رب پہ ایمان لائے۔ اور جو پہلا واقعہ ہے جو احادیث کی کتابوں میں آتا ہے اس کے مطابق تو اسی بادشاہ نے ساری قوم کو جو ہے گڑھے کھدوا کر اور اس میں آگ جلا کر اور وہاں پر سب کو ہلاک کروا دیا، اور بادشاہ ہر ایک کو آگ میں ڈالنے سے پہلے یہ کہتا کہ تم قبول کرو کہ تم جو ہے وہ اس مذہب پہ نہیں ہو، لیکن وہ سب کہتے کہ نہیں، ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے اب جواب دہ نہیں ہو سکتے، ہاں تو نے اس زندگی میں ہمیں جو سزا دینی ہے وہ دے دے۔ تو اس بادشاہ نے بہت بڑی ایک قوم کو سزا دی اور اس گڑھوں میں ڈالا، لیکن حقیقت سے جو زیادہ قریب ایک روایت آتی ہے وہ بھی سن لیجئے۔ وہ کیا ہے کہ جب اس لڑکے کی ہلاکت ہو گئی اور وہ جو بادشاہ تھا اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا کہ وہ بادشاہ بھی اسی وقت ہلاک ہو گیا، اور سارا جو نجران تھا اس کے اندر یہ اللہ کا مذہب اللہ تعالیٰ کا دین پھیل گیا، اللہ تعالیٰ کا یہ جو سچا دین تھا جو عیسائیت تھا اس وقت وہ پھیل گیا، اور وہ جو بستی تھی نجران کی وہ پوری کی پوری عیسائیت میں لگ گئی۔ اور یہ جو عیسائی مذہب تھا ان کا وہ صحیح عیسائی مذہب تھا، اس زمانے کے اعتبار سے صحیح عیسائی مذہب تھا، اور یہ جو واقعہ ہے یہ تقریباً سن 500 عیسوی کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 500 سال بعد کا، 500 سے 525 سال بعد کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً یہ کوئی 40 سے 50 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اب یہ جان لیں کہ دوسرا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بستی جو ہے یہ ساری کی ساری مسلمان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت جو اللہ کا دین تھا وہی تھا، یہ مسلمان ہو جاتی ہے اور بادشاہ ہلاک ہو جاتا ہے، تو یہاں پر جو ہے ایک خوشحالی پھیل جاتی ہے، اور جو دین عیسائیت ہے وہ یہاں پر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے قریب جو ہے وہ یمن میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو یہودیت کو اختیار کر چکا تھا، وہ بنی اسرائیل میں سے تو نہیں تھا لیکن وہ یہودیت کو اختیار کر چکا تھا۔ یہ طبہ بادشاہ تھا اور اس کی جو اولاد تھی اب وہ رول کر رہی تھی یمن کے اندر۔ جب اس نے دیکھا کہ نجران کے اندر عیسائیت پھیل گئی ہے تو یہودیت سے جو ہے عیسائیت اور یہودیت کی ایک بہت بڑی جنگ تھی، کیونکہ یہودی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف رائے رکھتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی جو تھے وہ ان کو اپنا نبی مانتے تھے۔ تو ان کا دین بالکل مختلف تھا اور ایک دوسرے سے یہ گہری دشمنی رکھتے تھے۔ تو یہ جو یمن کا بادشاہ تھا طبہ جو تھا، اس نے وہاں پر حملہ کیا اور نجران کے اندر اس نے بہت تباہی کی، اور ان لوگوں سے کہا کہ تمہارے پاس اب 2 چوائسز ہیں، یا تو تم یہودیت کو قبول کر لو یا اور عیسائیت کو چھوڑ دو، یا تمہیں میں قتل کروں گا۔ تو لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ تیری جو مرضی تو کر لے، ہم یہ مذہب چھوڑنے کے اب نہیں ہے۔ تو خیر اس بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے پھر جو ہے بہت بڑے بڑے گڑھے کھدوائے جس کو اخدود کہتے ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے گڑھے کھدوائے، ان کے اندر آگ کو دہکایا اور لوگوں کو اس کے اندر ڈالتا رہا۔ اور یہ بھی حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ ایک ماں جس کے ساتھ ایک دودھ پیتا بچہ تھا، جب اس کو ڈالا جا رہا تھا تو وہ اپنے بچے کی وجہ سے تھوڑا سا رک گئی، لیکن اس کے بچے نے اس سے جو ہے بآواز ہو کر کہا کہ ماں تو حق پر ہے، تو آگ میں جانے سے نہ ڈر، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے بڑے انعامات آگے رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہے ان کے بارے میں کیا آتا ہے، جن کو آگ میں پھینکا گیا، کہ وہ خوشی خوشی آگ میں جانا پسند کرتے تھے، وہ کہتے کہ ہم اس باطل دین کی طرف اب نہیں جائیں گے۔
کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو بھی یہودی مذہب تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ جب ایک نبی اللہ کی طرف سے آ جاتے ہیں تو جو پچھلی شریعت ہوتی ہے وہ ختم ہو جایا کرتی ہے، اور جو نیا جو رسول آتا ہے اس کے مطابق عمل کرنا جو ہے وہ اب ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پچھلے تمام مذاہب جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے، اور اب صرف جو مذہب رہ گیا، جو دین رہ گیا ہے، وہ دین اسلام ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق اللہ کو ماننا ہے۔ تو بہرحال اس بادشاہ نے جو ہے ان لوگوں کو ہلاک کیا، اور اس بادشاہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح ہلاک کروایا کہ ان لوگوں کو، یعنی یہ جو نجران کی بستی کے عیسائی تھے ان میں سے ایک شخص، دوس نامی ایک شخص تھا، وہ بچ گیا، اور بچ کر وہ پہنچا کیسر روم کے پاس جو اس وقت عیسائی ہو چکا تھا، اور وہاں اس نے شکایت کی کہ ہماری بستی والوں کے ساتھ جنہوں نے صحیح اللہ کے مذہب کو قبول کیا ہے ان کے ساتھ یہ حشر ہوا ہے۔ تو اس بادشاہ نے، کیسر روم نے، نجاشی کو، یہ جو حبشہ کے عیسائی تھے ان کو، اور وہ بھی روم کے بادشاہ کے زیر اتباع ہوا کرتے تھے، اس کو حکم دیا کہ تم اس بادشاہ کو جا کر ذرا مزہ چکھاؤ۔ تو اس نے اس بادشاہ کے اوپر، یعنی عیسائی حکومت کے نجاشی نے حبشہ سے، ساؤتھ جو نارتھ آف افریقہ ہے، یہاں سے پھر حملہ کیا، اور اس ظالم بادشاہ جو تبا تھا اس کو ختم کیا۔ وہ جان بچاتے ہوئے پانی کی طرف بھاگا، اور اپنے گھوڑے سمیت جو ہے وہ اس میں غرق ہو گیا۔ تو یہ واقعہ آتا ہے اصحاب اخدود کا، کہ وہ کون لوگ تھے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا حشر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے والا بنائے، اور اپنے حبیب کے طریقوں کے مطابق اس دین پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔